بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من کان لہ من نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس راستے کا نام ہے کہ جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتا ہے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ انسان کے اندر جتنا تقوی پروردگار آتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں ہدایت کو اختیار کرنے اور قبول کرنے میں کوئی مشکل ہو تو وہ تقوی پروردگار زیادہ اختیار کرے تاکہ دل نرم ہو اور ہدایت کو وہ قبول کر سکے۔ لہٰذا خود تقوی دوسرے اعتبار سے بھی اس راستے کا نام ہے، اس نظام و سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کو راہ ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ ہدایت سے مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آخرت کی ہدایت، دینی ہدایت نہیں۔ ہدایت یعنی دین و دنیا دونوں کی ہدایت، اس لیے کہ اسلام اس دین کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو صرف آخرت کی باتیں بتائیں اور آپ کی دنیا کو نظر انداز کر دیں۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جو آپ کو آپ کی دنیا میں بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے اور آپ کو آپ کی آخرت میں بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہدایت، تقوی، دینداری، دین، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو آئیڈیل لائف، ایک انسان کو کامیاب زندگی، ایک انسان کو بہترین زندگی تک پہنچاتے ہیں کہ جب انسان خود اپنے آپ میں اور دوسروں میں باقاعدہ کامیابی کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کی دنیا میں بہت ساری مثالیں بھی ہیں کہ وہ لوگ کی جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور وہ لوگ کی جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے۔ اگر انسان کے پاس آخرت کی کامیابی نہیں ہے، صرف دنیا کی کامیابی، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ اور اس تفصیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کچھ ہفتے پہلے مولا کا ایک کلمہ، ایک جملہ اسی پہ گزر چکا ہے۔ جو انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے تو واقعی وہ کامیاب ہے، اور خداوند متعال یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ صرف آخرت میں یا صرف دنیا میں کامیاب ہو۔ دنیا کی کامیابی جھوٹی کامیابی ہے، صرف آخرت کی کامیابی واقعی کامیابی نہیں ہے۔ اگر انسان واقعی آخرت میں کامیاب ہے تو دنیا میں حتماً کامیاب ہوگا، اور یہی وہ مقصد ہے کہ جہاں تک دینداری، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا کے کلام کی روشنی میں مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہنستے بھی ہیں تو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مذہب کی بھی تہذیب ہے، کلچر کی، اور جو ہمارا کلچر و ماحول ہے اس کی بھی تہذیب ہے، یعنی اس کا یہ کلچر ہے، طریقہ ہے، روش ہے کہ بہت بلند آواز میں نہیں ہنسا جاتا ہے۔ تیز آواز میں ہنسنا خلاف اخلاق اور خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ انسان بہت تیز آواز میں یا بہت زیادہ منہ پھاڑ کے اس طریقے سے ہنسے تو اس کو کلچر میں اچھا نہیں دیکھا جاتا ہے، تہذیب کے حساب سے اچھا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہنستے بھی ہیں تو بہت زیادہ آواز بلند نہیں کرتے۔ خود اگرچہ ہنسنے پہ کافی تفصیل ہے اور بہت زیادہ روایتیں ہیں، خود قرآن میں ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ قرآن نے بھی ہم کو دعوت دی، اس لیے کہ رونے سے دل نرم ہوتا ہے، زیادہ یا بہت زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں روایات میں جب کبھی اس کا موقع ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ کہ بہت بلند آواز میں ہنسنا یہ اخلاق کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، اور خود مولا نے یہاں پہ اس کو متقین کے صفات میں بیان کر دیا کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو بہت بلند آواز میں نہیں ہنستے، جب ہنستے بھی ہیں تو ان کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے، یعنی آواز بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے۔
یہاں پہ ایک چیز سے وضاحت کرتے چلیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی نے ایسی بات سنی اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا اور یکبارگی آواز تیز نکل آئی، تو فوراً ہم فیصلہ بھی نہیں کر لیں کہ یہ متقی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی روشنی میں، ان چیزوں کے سائے میں، ان چیزوں کے اعتبار سے دوسروں کو پرکھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان صفات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم ان صفات کو جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے لیے سن رہے ہیں، ہم اپنے پہ عملی کریں۔ جہاں پہ ہے پرکھنے کے لیے پرکھیں، جہاں پہ ہے دیکھنے کے لیے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر فوراً فیصلہ بھی نہیں ہو۔ اور ساری چیزیں اس کے اپنے مراحل ہوتے ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، روش، اس پہ چلیں تو بہتر۔ لہٰذا معلوم ہے کسی نے ایک مرتبہ تیز آواز سے ہنس دی، کوئی بات ہوئی تو ہم نے کہا لیجیے صاحب یہ تو متقی نہیں ہے، کیونکہ امام علی کہتے ہیں کہ متقی تیز آواز سے نہیں ہنستا ہے، اور اس نے ہنس دیا لہٰذا یہ متقی نہیں۔ اتنی جلدی ہم فیصلہ نہ کریں، یہ فیصلہ امام علی کا کام ہے، یہ امام علی کریں گے انشاءاللہ، خدا کرے گا۔ ہم اتنی جلدی کسی کے لیے خاص کر کے نگیٹو فیصلہ نہ لیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو اس پہ عملی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ خود ہی سماج و معاشرہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے کو سدھار لے تو یہ کام آسان بھی ہے اور جلدی بھی ہونے والا ہے۔ اگر ہر آدمی دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا تو یہ کام مشکل بھی ہے اور اصلاً نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے کو نہیں سدھاریں گے، دوسرے کو سدھاریں گے تو دوسرا بھی اپنے کو نہیں سدھارے گا، ہم کو سدھارے گا، سب دوسرے کے چکر میں رہیں گے اور سدھرے گا کوئی نہیں، بس یہ کام ہونے ہی والا نہیں، ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم صرف اپنے کو سدھار لیں تو پھر البتہ صرف کا مطلب بات ایسا نہ ہو کہ بعد میں استحصال ہو جائے۔ صرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، واجبات میں سے اس کا طریقہ ہے، اس کے اپنے مرحلے۔ بہرحال متقین کے صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو بہت بلند آواز میں نہیں ہنستے ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، اگر آپ کو یاد ہوتے، ایک کلمہ ہمارے درمیان اس کی گفتگو چل رہی تھی، 3 حصے تھے اس کے، 2 حصے اس سے پہلے بیان ہو چکے تھے، اس کا ہم صرف ترجمہ پیش کر دیں اور پھر تیسرے حصے پہ آج گفتگو کریں۔ پہلا حصہ جو بیان ہو چکا تھا اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر لی، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے جو بات ہوئی تھی وہ کہ جو آخرت کے امور کی اصلاح کر لے گا، اللہ اس کے دنیا کے امور کی اصلاح کر دے گا۔ تیسری چیز جو آج جس پہ گفتگو ہونی ہے کہ جو اپنے نفس کو نصیحت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دے گا۔ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نصیحت، اپنے آپ کو نصیحت کرے گا، خدا اس کے حفاظت کا انتظام کرے گا۔ ظاہراً ہم کو لگتا ہے کہ اپنے نفس کی نصیحت اور حفاظت کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کو نصیحت کر رہا ہے وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو ہم کو حملے سے بچا رہا ہے ہم اس کو حملہ ور سمجھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچانے والے کو حملہ ور سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم حملہ ور سے غافل۔ نصیحت اور حفاظت کے بیچ میں رابطہ ہے، نصیحت اور حفاظت کے بیچ میں رشتہ ہے۔ در واقع حفاظت کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں حفاظت یعنی جسم کی سلامتی، نہیں۔ حفاظت کا مطلب صرف جسم کی سلامتی نہیں، حفاظت کا مطلب انسان کے فکر کی سلامتی، انسان کے عقیدے کی سلامتی، انسان کے ایمان کی سلامتی، انسان کے مقصد کی سلامتی، انسان کے راہ و روش اور راستے کی سلامتی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی سلامتی۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مقصد کی سلامتی پہ بات آ جائے، اس پہ کوئی مشکل آ جائے تو وہاں پہ پھر جسم کی سلامتی اہم نہیں ہے، مقصد کی سلامتی اہم۔ یہ درس ہم کو کہیں اور سے نہیں، یہ درس کربلا کا درس ہے۔ ہم لوگ جسم کی سلامتی کا مطلب سمجھتے ہیں جسم کو بچائیں اپنے آپ کو۔ کربلا والے اسلحوں کے سامنے جا رہے تھے، تیروں کو بڑھ بڑھ کے سینے پہ لے رہے تھے، گلوں کو پیش کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ تلوار نکال کے امام سے جات مولا آپ حکم دیجئے ابھی ہم اپنے سر کو قلم کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم مقصد کی سلامتی تھی، فکر کی سلامتی تھی، انسان کے راہ و روش اور راستے کی سلامتی تھی۔ ساری سلامتی جب ملتی ہے تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا انسان کی حفاظت صرف جسم کی سلامتی نہیں،
یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ماننے والے ہیں، اب دیکھیں بعض ممالک میں کہ جہاں کی حکومتیں تقریباً ناکارہ ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، وہ ماننے والے مزدوروں کو نہیں مارتے، وہ ماننے والے بڑے لوگوں کو مارتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں، چھوٹوں کو نہیں پوچھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماننے لائق بھی نہیں ہے، شاید اس کو ماننے کے بعد گولی بھی ضائع جائے، محنت بھی ضائع جائے. اس کو مانتے ہیں کہ جس کی کوئی ویلو ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے. انسان کی سلامتی ان چیزوں سے، لہٰذا در واقع انسان کی سلامتی نصیحت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت انسان کی ویلو کو بناتا ہے، انسان کی ارزش کو بناتا ہے، انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک حیثیت ہو. لہٰذا نصیحت. اب آئیے، جب نصیحت ہوگی، یہ ایک رشتہ، ایک رابطہ، دوسرا رابطہ. جب نصیحت ہوگی تو انسان غفلت سے نکلے گا. جب نصیحت ہوگی تو انسان، مثلا بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے لیے بہت واضح ہیں، لیکن بچپنے میں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کو نہیں معلوم تھا. آگ گرم میں سب کو معلوم، لیکن یا تو کسی بڑے نے بتایا ہے یا جلا ہے کوئی. سانپ ڈستا ہے تو آدمی مثلا ممکن ہے مر جائے، یہ بڑوں نے بتایا ہے، یہ ہم کو کہیں سے معلوم ہوا ہے، یہ کسی نصیحت سے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نصیحت سے معلوم ہوئی. جب نصیحت کی گئی تو اس کے ذریعے سے جان کی حفاظت ہوئی. اگر نصیحت نہیں ہوگی تو، اگر نصیحت نہیں کی جاتی، کوئی جا کے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا، کوئی گرم پانی میں، گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. نہیں ایسے واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ تیل گرم ہوا کہ نہیں، انگلی ڈال کے دیکھا. ایسے ہے. سانپ کے سامنے انسان ڈرتا نہیں، مگرمچھ کے سامنے کود جاتا، شیر کے سامنے کود جاتا. لیکن نصیحتیں ہیں، یہ گزشتہ لوگوں، امتوں اور آباء و اجداد کا تجربہ ہے کہ جو نصیحت کی شکل میں آیا ہے. لہٰذا آج اس نے ان خطرے والی چیزوں کی فہرست ہمارے سامنے پیش کر دی. سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچھو ہے، اس سے بچنا چاہیے، شیر ہے، اس سے بچنا چاہیے، کنواں میں ہے، اس میں نہیں کودنا چاہیے. یہ فہرست ہمارے سامنے ہے، لہٰذا جان محفوظ ہے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے اپنے فکر کے سلامتی کی بھی فہرست ہونی چاہیے، اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے بھی فہرست ہونی چاہیے کہ کن کن چیزوں سے ایمان ضائع ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے فکریں بگڑتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، کن کن چیزوں سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. جس طریقے سے نصیحتیں انسان کی جان بچا سکتی ہیں، اسی طریقے سے نصیحتیں انسان کا ایمان بھی بچا سکتی ہیں. وہاں پہ ہم نصیحتوں پہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں پہ جان محفوظ ہے ان چیزوں سے. بخار آ جائے تو ایسا کیجئے، فلاں ہو تو ایسا کیجئے، فلاں. سب نصیحتیں ہیں، بہت ساری چیزیں. کہتا نصیحت ہی ہے جو ہم کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی. لہذا جب نصیحت ہوگی تو انسان کامیابی کی طرف. دیکھیں آپ کی تجربہ سامنے کا کہ نصیحت ہے کہ جس نے انسان کے جان کو بچایا. لہذا نصیحت ہی ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی بچائے گی. لہذا خود نصیحت اور حفاظت کے بیچ میں اگر ہم کو رابطہ سمجھ میں نہیں آتا تو غور کریں. بہت نزدیکی رابطہ ہے، بہت مضبوط رشتہ. جب اتنا مضبوط رشتہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم کو خود اپنی نصیحت کا انتظام کرنا چاہیے، جا کے کہیں کسی سے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مومنین تھے کہ جو ائمہ کے پاس جاتے تھے کہ مولا ہم کو کچھ نصیحت کیجیے. علماء کے پاس جاتے تھے اور ابھی بھی جاتے ہیں کہ آپ ائمہ کی احادیث، ائمہ کے کلام کی روشنی میں کچھ نصیحت کیجیے ہم کو. انسان کو جن چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے جاتا ہی نہیں خریدنے. سبزی لینے گیا، چکن مٹن اور فلاں فلاں سب لینے گیا، ضرورت اس لیے لے رہا ہے نا. اسی طریقے سے انسان کی سلامتی کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے. انسان اپنی حفاظت کے لیے، جو لوگ جن کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کبھی اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، کبھی باڈی گارڈ ساتھ رکھتے ہیں. خود سے آتا ہے نہیں، جاتے ہیں لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے جان کی حفاظت کے لیے نصیحت اہم ہے. آپ ان چیزوں سے پہلے نصیحت کو لیجئے کیونکہ نصیحت زیادہ مفید ہے. باڈی گارڈ ہر جگہ کامیاب نظر نہیں آتا ہے، لیکن نصیحت ہر جگہ کامیاب نظر آتی ہے اگر صحیح جگہ سے لی گئی ہو تو. لہٰذا انسان خود نصیحتوں کا انتظام کرے، خود نصیحتوں کو لینے کی کوشش کرے خود، اور پھر اس کا جب ملے تو اس کو قبول کرے. نصیحت جب ملے تو انسان کو قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نصیحت جتنا انسان قبول کرے گا اتنا ہی اس کی زندگی کامیاب ہوتی جائے گی، محفوظ ہوتی جائے گی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نصیحت کی جائے تو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بہت جلدی مختصر الفاظ میں، جو لوگ نصیحت نہیں قبول کرتے ہیں یا تو ان کا دل سخت ہے، کیونکہ واعظ نصیحت کو قبول کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے، تبھی اس پہ اثر ہوتا ہے. دل جب سخت ہوتا ہے تو اس پہ واعظ و نصیحت کا اثر
نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین کھڑے ہوئے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن سامنے یزیدی فوج امام حسین کو قتل کرنے کے پیچھے۔ امام علی کی بات، اتنے ان کے دل سخت تھے۔ رسول جو کہ رحمت للعالمین ہے، رسول کی ایک آیت کو سن کے لوگ ایمان لیا، لیکن وہی مکے میں رہنے والے ایمان نہیں لائے۔ ان کا دل سخت تھا، ان کا دل نرم تھا۔ سلمان فارس سے آ کے ایمان لیا، پاس میں رہنے والے رشتہ دار ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل سخت ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے۔ ان کا دل نرم تھا، آمادہ تھا نصیحت قبول کرنے کے لیے، لہٰذا وہاں سے آیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسری چیز، بعض اوقات نصیحت کیوں نہیں اثر کرتی؟ جب انسان میں تکبر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں قبول کرنے کا راستہ کھلا ہے تو ایک بچے کی بات کو بھی قبول کر کے اس سے ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر راستہ نہیں کھلا ہے قبول کرنے کا، ارے یہ کیا بولتا ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، لیجیے، کل کا بچہ بھی نہیں بلکہ کل کا لونڈا ہے۔ الفاظ یوں استعمال ہوتے ہیں اگرچہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کیا بتائے گا؟ بعض اوقات لوگ مال و دولت سے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا بتائے گا، اس کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، یہ ہم کو آ کے نصیحت کرے گا۔ خود دسترخوان کی نصیحت نہیں کر رہا ہے، وہ ایمان کی نصیحت کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ یہ تکبر ہے کہ ہم اس کی بات کو کیوں مانیں، یہ تو فلاں مسئلے میں ہم سے چھوٹا ہے، یہ تو فلاں مسئلے میں ہم سے چھوٹا ہے، یہ تو فلاں مسئلے میں، یہ مال میں ہم سے چھوٹا ہے، یہ عہدے میں ہم سے چھوٹا ہے، یہ سماج میں جو مقام ہے اس میں مثلا بالفرض ہم سے چھوٹا ہے، یہ اس چیز ہم سے چھوٹا ہے، یہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے اس طرح کی باتیں ہیں یہ سب اپنے یہاں نہیں پائی گئی ہیں، اغیار کے یہاں پائی گئی ہیں۔ علی کو مقام اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ علی سن میں چھوٹے ہیں، یہ کس کے یہاں کی بات ہے؟ اپنے یہاں کی بات ہے۔ لہٰذا بعض اوقات جب نصیحت اثر نہیں کرتی تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تکبر، اور اہم ترین چیز جس کی وجہ سے نصیحت اثر نہیں ہوتی ہے، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ ہے تقوی کی کمی۔ اگر تقوی انسان کے پاس کم ہے تو انسان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ آخری بات، اور یہ خطبہ تمام، بعض اوقات دیکھا گیا جب نصیحت کیا جائے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے، جب نصیحت کی جائے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عیب اس کے یہاں پایا جا رہا ہے۔ ایک چیز کہی گئی کہ مثلا کہا گیا جھوٹ نہ بولیے، بری چیز ہے، خب لوگوں نے سنا اور سن کے چلے گئے، کسی کو کیا معلوم کہ کون جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ غیبت بری چیز ہے، کسی کو کیا معلوم کہ کون غیبت کرتا ہے جب تک آپ کا خود سابقہ نہ ہو۔ لیکن اسی میں بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہو چلانے لگا، آپ صاحب کیوں آپ ہم کو ہمیشہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کہا، غیبت کو کہا ہے غلط ہے۔ اب اگر کوئی اٹھ کے چلانے لگے کہ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غیبت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ طے ہو گئی کہ اس کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ساتھ میں دوسری چیز یہ کہ اس کے ہاں تکبر بھی پایا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بجائے اس کے کہ نصیحت کو قبول کرے، نصیحت کا ریئیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر، بجائے اس کے کہ اصلاح کرے، اس کے اوپر نصیحت کا ریئیکشن ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اچھائیوں کو قبول کرے، اچھائیوں کے خلاف لڑ رہا۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو سماج میں فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو، نادان ہے بیچارے، بیوقوف، ان کو یہی احساس نہیں کہ ان کا صرف لڑنا لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ عیب ان کے یہاں پائے جا رہے ہیں، ان کی برائیاں لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کے یہاں یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کے یہاں عقل مندی یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کی نصیحت کی جائے تو کوشش یہ کرے کہ اس نصیحت کو سمجھے، اگر اس کے متعلق ہے تو قبول کر لے، اگر اس کے متعلق نہیں ہے تو یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ بہت سے لوگ ہیں، ہم ہی تو نہیں ہیں، کسی اور میں پائی جائے گی، وہ قبول کر لے گا۔ لیکن اس میں اچھائیوں کے خلاف لڑنا، اختلاف پھیلانا، یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ
वल-इस्मत फ़ातिमिया वल-हिल्मिल हसनिया वशुजाअतिल हुसैनिया वल-इबादतिस सज्जादिया वल-आसारिल बाक़िरिया वल-मअसरिल जाफ़रिया वल-उलूमिल काज़िमिया वल-रिज़ाए रज़विया वल-जूदि तक़विया वल-निक़ावति नक़विया वल-हैबतिल अस्करिया वल-ग़ैबति इलाहिया वलअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते की मुनासिबात में अहम तरीन और वाहिद मजहबी मुनासिबत हम सब के 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा अर-रिज़ा की विलायत बासआदत की तारीख़। ये वो इमाम हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ एतबार से दुश्मनों का मुकाबला किया और बाज़ जिहाज से आप देखें तो आपका मुकाबला निस्बतन ज़्यादा सख्त था। यकीनन हर इमाम ने अपने वक्त के हाकिम के मुकाबले में बहरहाल सियासी मुकाबला किया, करना पड़ा, और उसी सियासी मुकाबले के नतीजे में हर इमाम को, हमारे 11 इमाम अब तक शहीद हुए हैं, सबको जाम शहादत नोश करना पड़ा। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हालात थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल हर इमाम के सामने दुश्मन एक नए तरीक़े से आया है और उसने नया जाल बिछाने की कोशिश की है। उसको इस बात का एहसास नहीं कि ये इमाम है, इनको हर चीज़ का इल्म है, ये हर मक्र को फेल कर सकते हैं, बर्बाद व ख़त्म कर सकते हैं। एक नए अंदाज से दुश्मन आया और उसके बाद वो सारा मसला आपकी निगाहों के सामने है। वली अहदी पेश की गई। ये एक मक्र था कि जो कुछ होगा वो इमाम के नाम से मंसूब होगा, लेकिन इमाम ने इतनी सफाई से दुश्मन के उस मक्र को बेकार और नाकारा बना दिया कि दुश्मन अपने किए पे पछता रहा था, और नतीजे में फिर सब की तरह एक मरतबा उसने भी इमाम के कत्ल और शहादत की साजिश रची। अगरचे तारीख़ में मोटी मोटी बातें आती हैं और हम लोग सुन के चले जाते हैं और हमको ज़िंदगी का एहसास नहीं होता है। नहीं, हमारे अइम्मा की ज़िंदगी बहुत सख्त ज़िंदगी थी। अपनों को भी इमाम के ख़िलाफ़ वर्गलाया जाता था। उनके जहनों में तरह तरह के शुबहात, शुकूक तरह तरह के डाले जाते थे ताकि वो इमाम की तरफ से बज़्ज़न हो। वरना आसान नहीं है मसलन सिफ़ीन में जो लोग इमाम अली के साथ जंग करने आए हैं वो इमाम अली के मुकाबले में खड़े हो जाएं। अब तो ये उनकी भी अपनी बेवकूफ़ी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस हम आपकी खिदमत में पेश करें ताकि इस चीज़ का एहसास हो। मौला फरमाते हैं अपने सहाबी इसहाक़ से, ए इसहाक़, हमको ख़बर मिली है कि लोग ये समझते हैं कि हम उनको अपना ग़ुलाम बना रहे हैं। इमाम अहकाम शरई बता रहे हैं ना, हलाल व हराम बता रहे हैं। तो अब इमाम जब हुक्म दे रहे हैं तो लोगों को ये वर्गलाया जाए कि देखो ये तो तुमको ग़ुलाम बना रहे हैं, ये कहते हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, इससे मिलो इससे ना मिलो, तो तुम्हें अपना ग़ुलाम बना रहे। ये हदीस सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है,
مکمل 100% آج بھی یہ حدیث ہم سب کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس زمانے کے لوگوں کے لیے. آج بھی ایسے ہی ورغلایا جا رہا ہے, ایسے ہی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. جب عالم کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں, ان کی حکومت کو ہم کیوں قبول کر لیں؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے, لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے, لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا غلام بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس رشتے کی قسم کی جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہم نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی اپنے اجداد میں سے کسی سے سنی ہے, اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد میں کسی نے ایسی کوئی روایت بیان کی ہے. کسی سے کوئی روایت ہم تک ایسی نہیں پہنچی کہ ہم لوگوں کو اپنا غلام بنائیں. لیکن ہاں ہم یہ کہیں گے کہ دین میں لوگوں پر ہماری اطاعت واجب ہے. ہم نے کسی کو اپنا غلام نہیں بنایا, ہم کسی کو اپنا غلام بنانا نہیں چاہتے, لیکن دین کے مسائل میں لوگوں پہ واجب ہے کہ ہماری اطاعت کریں اور حاضر اس بات کو غائب تک پہنچائیں. کیوں؟ دین کسی کی پرسنل حکومت اور احکام کا نام نہیں ہے. دین ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو نظام قرآن ہے, جو نظام ولایت, وہ سسٹم, وہ نظام کہ جب کتاب کی شکل میں ہوتا ہے وہ نظام قرآن ہے, اور اسی نظام کو وہ ذات کی جو عملی کروانے کی ذمہ دار ہے وہ ولایت. نظام قرآن, نظام ولایت, دین اس کا نام. لہذا اب اگر امام اپنے ولایت کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نظام قرآن کے مطابق لوگوں کو حکم دیں تو اب لوگوں پہ واجب ہے کہ امام کی اطاعت کریں. ہے کہ نہیں واجب؟ ورنہ اگر انسان نہیں کرے گا اطاعت, کس کی اطاعت کرے گا؟ حق و باطل کون بتائے گا؟ کہاں سے لے کے آئے گا حق و باطل؟ اور اگر یہ سوچ رہا ہے کہ امام غلط بیان کر رہے ہیں تو پھر تم کہاں سے صحیح لا سکتے ہو؟ ہے کہ ایسے ہی آج بھی ہے. آج بھی جو ہمارے مراجع اور علماء ہیں, ہم اپنے مراجع, اپنے علماء, اپنے ولی فقی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. ہم ان کی بات کے مطابق اسلام کی اطاعت کرتے ہیں, نظام کی اطاعت کرتے ہیں, قرآن کی اطاعت کرتے ہیں, ولایت کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور نظام اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ سب سے بہتر. اور اگر وہ کہ جو پوری زندگی اس مسئلے میں گزار رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے, تو وہ لوگ کہ جو ان کے مقابلے میں سڑک چھاپ ہیں, ہوٹل چھاپ ہیں, 4 لوگوں نے بیٹھ کے بات کر لی اور مسئلہ طے ہو گیا, وہ سمجھیں گے. وہ جنہوں نے خود کہیں نہیں پڑھا وہ سمجھیں گے. وہ جنہوں نے حوضے کی شکل نہیں دیکھی وہ سمجھیں گے. یہ چیزیں کیوں نہیں کسی کے سمجھ میں آتی؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے کہ جو امام کے ہوتے ہوئے غیر امام کی بات مانتے تھے. آنے والی امتیں آپ پہ افسوس کریں گی کیسے بیوقوف لوگ تھے جو مراجع علماء کے ہوتے ہوئے سڑک چھاپ لوگوں کی باتیں مانتے تھے. جب تاریخ میں یہ بات آئے گی تو لوگ ایسے ہی آپ پہ افسوس کریں گے. یہاں پہ بات نظام کی ہے, بات سسٹم کی ہے. کسی کی اپنی کوئی اطاعت نہیں ہے, کسی کی پرسنل اطاعت نہیں ہے. ہاں جو سسٹم کے خلاف کہے پھر اس کے مقابلے میں آنا, پھر اس کے لیے بھی طریقہ ہے. سارے آیات اعظام مراجع کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہمیں سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ مثلاً دین کے خلاف بول رہے ہیں. لہٰذا امام کی زندگی اور اس مناسبت میں بہترین پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم ان زوات کو ذریعہ بنائیں اطاعت پروردگار کے لیے, راہ حق کے لیے. اس ہفتے کی مناسبات میں دوسری مناسبت جو حوادث کے اعتبار سے اہم ترین مناسبت ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. بعض ہندوستان کے نیوز پیپر نے اس بات کو نشر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے برٹش کے ایک اخبار دا انڈیپینڈنٹ کا کہ ایک سعودی مفتی کا یہ کہنا ہے کہ قبر رسول کو منتقل ٹرانسفر کیا جائے گا. یعنی رسول کو وہاں سے نعوذ باللہ نکال کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو نامعلوم جگہ پہ ٹرانسفر کیا جائے گا تاکہ لوگ زیارت کے لیے نہ آ سکیں, کیونکہ زیارت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت پرستش ہے, لہٰذا اپنے وہ سمجھتے ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو روایتوں میں چیزیں بھری پڑی ہیں کہ قبور کی زیارت کی گئی ہے.
بعض ائمہ کی قبر چھپائی گئی ہے لیکن زائرین سے نہیں چھپائی گئی ہے، تمہارے جیسے حملہ وروں سے چھپائی گئی ہے، تمہارے جیسے حملہ وروں سے چھپائی گئی ہے۔ زیارت کے لیے تو تشویق کی گئی ہے، اس کے لیے تو کہا گیا ہے زیارت کے لیے۔ بہرحال اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کے اس مسئلے کو دیکھیے، رسول کی صورت کا نعوذ باللہ کارٹون بنایا گیا، ہوا نہیں؟ پہلا قدم۔ رسول کی سیرت کے خلاف فلم بنائی گئی، دوسرا قدم۔ دشمن اپنا زمینہ ہموار کر رہا تھا، اب اس نے جو تیسرا قدم اٹھایا وہ قبر رسول کو کھودنے کا۔ عام مسلمان کی قبر کا کھودنا حرام ہے، جائز نہیں، کہا قبر رسول جو عزت اسلام ہے، مجسمہ اسلام ہے، وہ جس کے دم پہ پورا اسلام ہے۔ اصلا کوئی مسلمان اس بات کی ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے اس دعوے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آج اس مسئلے پہ بات یہاں پہ اب شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بات یہاں مسلمان اور نان مسلم کی ہے۔ سارے مسلمان ہم زبان ہو گئے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ کو بتائیں، شاید کسی کو یقین نہ ہو، الازہر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر احمد عمر ہاشم نے کہا کہ مکمل طور پہ یہ عمل حرام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے برادران اہل سنت جنہوں نے اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا۔ بات یہاں سنی شیعہ کی نہیں ہے، نہ یہ کہ یہاں اسلام کے مسئلے میں بات کہیں سنی شیعہ کی نہیں ہے۔ جس آپ کو مثال نے بات واضح ہو جائے، جس طریقے سے دو شیعہ ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایک مثلا آغا سیستانی کی تقلید کر رہا ہے، ایک آغا خامنہ کی تقلید کر رہا ہے، مسائل میں فرق ہے، اپنے اس فرق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ اسی طریقے سے اسلام کے دو مسلک، دو شریعت والے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی شریعت پہ عمل کرے گا، یہ اپنی شریعت پہ عمل کرے گا، کوئی مشکل نہیں۔ جس کی شریعت میں ہاتھ باندھنا ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا، جس کی شریعت میں ہاتھ کھولنا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا۔ آتے ہیں یہاں بھی بعض لوگ آتے ہیں، بعض اوقات پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جہاں پہ تحفظ رسالت کی بات آ جائے، وہاں پہ تو حتماً سب کو ایک ہونا چاہیے۔ لہذا دشمنوں کے چہرے بھی کھل گئے اور مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ابھی، چونکہ جیسا کہ سننے میں آیا کہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے اس مسئلے کو پاس نہیں کیا ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سعودی گورنمنٹ اپنی اوقات کو پہچانے اور اصلاً ہمت نہ کرے کہ اس مسئلے کو پاس کرے، اگرچہ آپ سے اس طرح کی غلطیاں عین ممکن ہیں، اس لیے کہ آپ جس عنوان سے اسلام کو پہچانوا رہے ہیں وہ اسلام کی شکل نہیں۔ جب آپ کا جھنڈا دکھتا ہے تو وہاں بھی تلوار دکھتی ہے۔ اسلام میں تلوار مجبوری کا نام ہے، تلوار اسلام کا نشان نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ آپ ہی کے ایسے جاہل ہیں کہ جنہوں نے چونکہ اسلام خود نہیں سمجھا، لہذا جب اس تلوار کے ذریعے اسلام سمجھا رہے ہیں تو اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کی پہچان قلم ہے، اسلام کی پہچان علم ہے، اسلام کی پہچان فکر ہے، اسلام کی پہچان کردار ہے۔ رسول نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے، رسول نے اخلاق سے اسلام پھیلایا۔ کوڑا پھینکنے والی بڑھیے کے اوپر اگر رسول تلوار اٹھاتے پہلے دن مسلمان ہو سکتی تھی، لیکن انتظار کیا، اتنے دن انتظار کیا کہ ایک طولانی مدت گزر گئی، اخلاق سے مسلمان کیا، اس کو تلوار سے مسلمان نہیں کیا۔ اسلام کی پہچان اچھا اخلاق ہے۔ لہذا ہم کو اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی حکومت نے کوئی بھی ایسا خام خیال بھی پیش کیا، کوئی ارادہ کیا، تو ہم سعودی کو بھی ایک مرتبہ پھر کربلا بنا دیں گے، اس لیے کہ کربلا کوئی اور بات نہیں ہے، کربلا نظام رسالت کے تحفظ کا نام کربلا ہے۔ جہاں بھی کربلا، جہاں بھی نظام رسالت خطرے میں پڑے گا وہیں کربلا بنائی جائے گی۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارضٍ کربلا، اسی لیے ہے یہ درس حسینی ہے کہ جب جب رسالت کو پہ خطرہ آئے تب تک وقت کے حسین کھڑا ہو کے اس رسالت کے تحفظ کے لیے جان دے دے۔ لہذا یہ وہ اسلام کی اہم ترین
مشکل ہے کہ جس کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مسائل میں فلسطین اور غزہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1,08,000 لوگ بے گھر، کتنے مرے، شہید ہوئے، کتنے لوٹے گئے، کیا ہوئے، یہ بے گھر۔ جہاں تک ISIS کا مسئلہ ہے، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو اس کا ہیڈ ہے ابو بکر بغدادی، اس کا بہت خاص آدمی جس کا نام ابو حاجر سوری تھا، سنا ہے کہ وہ واصل جہنم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری کا، سنتے ہیں کہ وہ داہنا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال ISIS اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے، اور جو بھی وہ اس کی توانائی ہے، چونکہ بڑی طاقتیں اس کے پیچھے، یہ باتیں ہو چکی ہیں، اسرائیل اس کے پیچھے ہے۔ بہرحال امریکہ کے افراد کو وہ مار رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسرے روابط بھی اپنی جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ حقیقت کہاں تک ہے اور کیسی ہے، واللہ اعلم۔ چونکہ یہ بیکنگ ہے، لہٰذا وہ اپنے حساب سے تھوڑا ہی بہت صحیح چل رہا ہے۔ ان کے اس حملے کی وجہ سے عراق میں عوام کو، حکومت کو مشکل پیش آ رہی ہے، اور آج بہرحال ان کو ضرورت ہے۔ ابھی حکومت کے لیول پہ نہیں معلوم، شاید ایسا کوئی اعلان ہم نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے گا، لیکن وہاں پہ وہ انجمنیں، وہ کمیٹیاں کہ جو لوگوں کے لیے تعاون کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں لوگوں کے لیے، ان کو بہرحال ضرورت ہے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مثلا ان چیزوں میں مصروف ہیں، کچھ لوگ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ دوسرے کام کر رہے ہیں، کچھ دوسرے کام، بہرحال اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دوسرے مسائل ہیں۔ لہٰذا ہم یہاں سے بیٹھ کے، یقیناً ابھی ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم جنگ کے لیے جائیں، فی الحال ہم کو جانا بھی نہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسا اعلان بھی نہیں۔ دوسرا اور کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہم حقائق کو پہنچائیں۔ ایک طریقہ اور ہے، کچھ برادران مل کے کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں، یہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ شاید یہاں بھی ڈبہ رکھا جائے گا، آپ حضرات ان کی جو بھی ہو سکے مدد کریں، انشاءاللہ معتبر ذریعوں سے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اگر ہم کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا جسم اتنا سن ہو گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے کہ ہاتھ کی تکلیف کا احساس مثلاً ذہن کو، دماغ کو، کان، دوسرے اعضاء کو نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ سارے مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ یہ حالات اگر ہم دیکھیں تو ان حالات کے مطابق دو طرح کی چیزیں سامنے ہیں، ابھی صرف ہم پیش کر دیں، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تفصیل سے ہم اس کی تحلیل پیش کریں گے۔ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو باطل حکومت کی سیاست تقریباً ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری وہ چیز ہے کہ جس کی نگاہ میں مسلمانوں کے اوپر جو خطرات ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم کو ان دونوں چیزوں سے خبردار ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔